السلام علیکم، مزدین کچن میں آپ سب کو ویلکم ہے۔ ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اینڈ آلسو بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی کی نیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ سب سے پہلے تیار کر لیں گے سموسوں کے لیے پٹیاں، اور ڈو بنانے کے لیے سموسوں کی ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہے 1 کپ میدا، 2 ٹیبل اسپون آئل، ½ ٹی اسپون اجوائن اور نمک، اور پانی کی مدد سے ہم اس آٹے کو اچھے سے گوندھ لیں گے۔ ایک اچھا لچکدار ڈو ہم تیار کر لیں گے، زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو جو ہماری پٹیاں بنیں گی سموسوں کے لیے وہ صحیح نہیں بنیں گی۔ تو ساتھ ہی تھوڑا سا آئل 1 ٹی اسپون مزید ایڈ کریں گے، اور سموسوں کے اس جو آٹے کو ہم نے گوندھا ہے اس ڈو کے اوپر وہ آئل اینڈ پہ لگا کے رکھ دیں گے، اور دین اس کو تقریباً آپ آدھا گھنٹہ یا میکسیمم 20 منٹ کے لیے تو رکھیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو پٹیوں کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، تو پہلے اب آلو کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں۔ آلو میں نے بوائل کر کے رکھ لیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل اسپون آئل لیا ہے، اور اس کے اندر میں نے 1 پیاز باریک چاپ کر کے ایڈ کر دیا، 1 ٹی اسپون میں اس کے اندر زیرہ ایڈ کر دوں گی، اور میں اس کو فرائی کر لوں گی بہت اچھے طریقے سے، مطلب زیادہ اس کا ڈارک کلر بھی نہ آئے۔ اور دین اس کے اندر 3 سے 4 ہری مرچیں باریک کٹ کر کے ایڈ کر دیں، اور اس کے بعد آپ اس کو فرائی کر لیں۔ ½ ٹی اسپون چاٹ مسالہ لیں، اور ساتھ ہی 1 ٹی اسپون آپ اس کے اندر زیرہ پاؤڈر، کورینڈر پاؤڈر مکس ہیں یہ لیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس سیپریٹلی پاؤڈر میں ہیں دین وہ لے لیں، اور 1 ٹی اسپون اس کے اندر یا تھوڑی سی زیادہ 1 ٹی اسپون سے ریڈ مرچ لے لیں، ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر لے لیں، حسب ذائقہ اس کے اندر نمک ایڈ کر دیں، اور اس کو مکس کر لیں۔ پیاز کا جو مکسچر ہم فرائی کر رہے تھے اس کے اندر اس مسالے کو ایڈ کر کے ایٹ لیسٹ 1 منٹ کے لیے جسٹ فرائی کریں، اور دین جو آپ کے میش پوٹیٹوز آپ نے بوائل کیے ہوئے ہیں، اور میں نے بھی بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر اس مسالے کو ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں۔ اور پوٹیٹو فرائیڈ پیسٹری، منی سموسہ، آلو سموسہ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، تو اس کا یہ سامان ریڈی ہے ہمارے پاس۔ اور مزید گارنشنگ کے لیے تھوڑا سا چوپ کورینڈر اس کے اندر ایڈ کر دیں، اور دین اس کو مکس کر لیں۔ جی، تو یہ ہماری جو آلو کی فلنگ ہے سموسوں کے لیے یہ ریڈی ہے۔ اور اب آپ اس آٹے کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے کر لیں، اور اس کو سائڈ پہ کر کے رکھتے جائیں۔ خشکے کی مدد سے، میدا ہی آپ خشکے میں یوز کریں گے، باریک لمبائی میں اوول شیپ میں آپ نے روٹیاں بیل لینی ہیں، باریک اوول شیپ میں، باریک شیپ ہونی چاہیے ان کی بہت ہی زیادہ، اور ان کو اوول شیپ میں ہونا چاہیے، باریک ہوں اوول ہو۔ بار بار میں نے آپ لوگ کو بتایا ٹیکسچر بالکل صحیح رہے گا اگر آپ اسی طرح سے اس کو فالو کریں گے۔ اوول شیپ کر لینے کے بعد اور باریک جب یہ ہو جائے دین اس کو سینٹر سے یوں کٹ کر لیں۔ جی، تو یہ ریڈی ہیں۔ سارے پیڑوں کو اسی طرح سے کر کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ اب ہم نے اس کو شیپ دینی ہے۔ اس کے اوپر والے کارنر پہ اس طرح سے ہلکا سا پانی لگائیں، اور دین اس کو بند کر دیں اس طرح سے۔ اس کو ایک تکون شیپ دے کے اس کو بند کر لیں گے، اور تھوڑا سا کم پانی لگائیے گا، زیادہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ سافٹ ہو جائے ہماری ڈو۔ اور اس کے اندر دین آپ آلو کی فلنگ کر لیں، اور آلو کی فلنگ کر لینے کے بعد اچھے سے جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہو 1 ٹیبل اسپون بھر کے اس کے اندر آ جائے گا۔ دین آپ نے اسی تکون کا یہ جو اوپر والا کارنر ہے اس کو لینا ہے، اور آگے والی سائڈ پہ پیچھے سے لا کے بند کر دینا ہے پلیٹ میں رکھے ہوئے ہی۔ مزید اس کے ساتھ زور آزمائی کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہم منی سموساز پیسٹری بنا رہے ہیں، تو کوشش کریں احتیاط سے ساری ٹپس کو فالو کرتے ہوئے اس کو آپ اسی طرح سے بنائیں۔ اس طرح سے آپ لے لیں، اور اس کو دین سیل کر دیں، فنگر کی مدد سے اٹھائیں، اور دین اس کو مزید سیل کریں، اور ہلکا سا فولڈ کر کے اس کو اچھی سی شیپ دے دیں اس طرح سے۔ جی، تو یہ ہمارا سموسہ ریڈی ہے۔ احتیاط سے اسی طرح سے آپ نے یہ سموسے بنانے ہیں، اور سائز بھی ان کا اتنا رکھیے گا، اچھے لگتے ہیں یہ، اور سرونگ میں بھی ان کی لک بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے، فرائیڈ بھی بہت بیسٹ ہوتے ہیں، کچے نہیں رہتے ہیں۔
سائڈ پہ ایک ٹرے کے اوپر میدا جو ہے وہ اچھے سے چھڑک لیں اور اس کے اوپر آپ اس کو رکھتے جائیں. اس طرح سے یہ لگیں گے نہیں، نیچے چپکیں گے نہیں ٹرے کے ساتھ. اور آپ چاہیں تو اس کو 1 ہفتے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں. 1 ہفتے سے زیادہ فریز مت کیا کریں چیزوں کو. اور دین آپ اس کو بعد میں بھی ٹی ٹائم، اسنیک، بریک فاسٹ، کسی بھی چیز میں، رمضان وغیرہ افطاری میں بنائیں اور انجوائے کریں. اور سب سے بڑی بات، اس کو فرائی کرتے ہوئے جو فلیم ہے وہ اپنی پہلے ہائی رکھیں، دین میڈیم کر لیں جب آئل گرم ہو جائے. اور ان کو ایک ساتھ ڈالیں اور ان کو ایک ساتھ ہی پلٹیں، کیونکہ ان کے اوپر ایونلی کلر آئے، ایکولی، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی زیادہ کچا نہ رہے اور کوئی زیادہ فرائی نہ ہو جائے. تو اس کو آپ نے ساتھ ساتھ ہی دیکھتے جانا ہے، فرائی کرتے جانا ہے. اور اب ان کو کلر آ چکا ہے، یہ دیکھیں یہ ریڈی ہیں بالکل. تو اب ہم اس کو نکال لیں گے پلیٹ میں اور اس کو سرو کریں منٹ یوگرٹ چٹنی کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ، جس طرح سے آپ چاہیں. میں نے چائے میں بنائے تھے تو چائے کے ساتھ بنائے تھے، تو میں نے اس کو شام میں سرو. جی، تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دیں. بہت شکریہ ویڈیو واچ کرنے کے لیے. السلام علیکم، ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی پوٹیٹو پین کیک کی ریسیپی. اور پوٹیٹو سے بیسیکلی جو بھی بن رہا ہو وہ سبھی کا فیوریٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ بوائل پوٹیٹوز لیں، اس کو میش کر لیں. 1 ٹیبل اسپون کارن فلور ایڈ کریں. ٹیسٹ کے مطابق کالی مرچ ایڈ کریں، بلیک پیپر اور ساتھ ہی نمک، سالٹ ایڈ کر دیں گے. یہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے. اور اگر آپ لوگ زیادہ اسپائس پسند کرتے ہیں دین ریڈ مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو اور ساتھ ہی آپ اس کو گوندھ لیں بہت اچھے سے. اور اس طرح سے گوندھ لینے کے بعد ہم اس کے پیڑے کر لیں گے. اب اس کے پیڑے کر لینے کے بعد تھوڑا سا یہ اسٹکی ہوگا، تو آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا آئل گریس کر کے ہاتھوں پہ دین بھی پیڑے کر سکتے ہیں. موزریلا چیز دین آپ کرش کریں اور دونوں کے اندر، دونوں پین کیکس کے اندر ہم موزریلا چیز کی فلنگ کر دیں گے. اور موزریلا چیز جب ہم فل کر دیں گے دین ہم اس کو تب ہلکا سا پریس کریں گے، پین کیک کے لک میں لے آئیں گے. چیز آپ موزریلا کے علاوہ چیڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، پیزا چیز بھی کر سکتے ہیں. موزریلا میں تھوڑا وہ لچک والی کنسسٹنسی ہوتی ہے تو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جس طرح سے ہم پیزے پہ لائک کر رہے ہوتے ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے، جو اویلیبل ہو آپ وہ بھی ایڈ کر لیں. اس طرح سے یہ دونوں ریڈی ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اسٹکی ہوگا. ہلکا سا آئل ہاتھوں پہ گریس کر کے دین آپ اس کو کریں تو بہت ایزیلی ہو جائے گا. اگر کوئی پرابلم آ رہی ہو اس طرح سے پیڑے کرنے یا پین کیکس بنانے میں، دین میں نے تھوڑا سا اور بلیک پیپر اسپرنکل کیا ہے تھوڑا اسپائس کے لیے. یہ بھی آپشنل ہے، آپ چاہیں تو کر لیں. اگر بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اوائڈ کریں. تھوڑا سا آئل ڈالیں 1 to 2 ٹیبل اسپون کسی بھی پین پہ، اور دین اس طرح سے پین کیک کو اس کے اوپر رکھ دیں. تھوڑا سا پریس کریں، توڑنا نہیں ہے اس کو بس ہم نے، کیونکہ ذرا یہ پرفیکٹ پین کیک کے لک میں آ جائے. اور اس کے بعد آپ اس کو دونوں سائڈ سے پرفیکٹلی فرائی کر لیں. اور جب اس کو ہلکا سا گولڈن براؤن سے کلر آ جائے گا دین اس کو نکال لیں، کیچپ کے ساتھ سرو کریں. ہوپ سو سبھی بہت لائک کریں گے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم، ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی پوٹیٹو پیزا ٹوسٹ کی ریسیپی، جس کو ہم پوٹیٹو پیزا کباب بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کو بہت ہی آسان اور کرسپی وے کے ساتھ بنائیں گے. اور ابھی بھی آپ لوگ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے مزیدار بنے ہیں. اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں جون سی چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں. اور تقریباً یہ سب کو پسند بھی آتے ہیں، سب کی لائکنگ میں بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آلو سے کوئی فرائی چیز بنی ہو تو بہت ہی مزیدار لگ رہی ہوتی ہے.
تو اس کو ہم بہت ہی جلدی جسٹ 10 سے 15 منٹ میں بنا لیں گے۔ سب سے پہلے آپ آلو اس طرح سے چھیل کے دھو لیں اور اس کو اب آپ نے کدوکش کر لینا ہے، جیسے ہم گاجروں کو حلوہ بناتے ہوئے یا پھر مولی کا پراٹھا بناتے ہوئے ان کو کدوکش کر لیتے ہیں، تو تمام آلوؤں کو آپ اس طرح سے کدوکش کر لیں۔ اس کے بعد اب آپ نے سب سے مین پروسیس جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی کر لینا ہے۔ اس کو ہاتھ پہ رکھ کے دونوں ہاتھوں سے بند کر کے یا کسی کپڑے میں ڈال کے مل کے اچھے سے اس کا پانی نچوڑ لیں اور اس کو سیپریٹلی پلیٹ میں رکھتے جائیں۔ پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر بالکل بھی، ہمیں یہ ڈرائی چاہیے۔ اور تقریباً اب میں نے اس سب کا پانی جو ہے وہ بالکل ڈرائی کر لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک پلیٹ میں آپ رکھتے جائیں۔ اس کے بعد اب آپ اس سارے ٹیکسچر کو ایک باؤل میں ڈال دیں کیونکہ مکس کرنے میں اور چیزیں ایڈ کرنے میں آسانی رہے۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر ایک انڈا ایڈ کر دیں۔ آلوؤں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر 5 سے 6 آلوؤں سے زیادہ آلو ہیں تو آپ 2 انڈے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں 1.5 چمچ 1.5 چمچ میدے کا ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ ادھر کارن فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اگر میدا نہیں ہے مکس ہربس ایڈ کریں پیزا فلیور کے لیے، اگر مکس ہربس نہیں ہیں تو آپ ادھر اوریگانو ایڈ کر سکتے ہیں۔ چلی فلیکس ایڈ کریں 1 ٹی اسپون نمک یا حسب ذائقہ، تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر ایڈ کریں، اور تھوڑی سی وائٹ مرچ کا جو پاؤڈر ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ ریڈ مرچ کا پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کرتے ہیں۔ اور آبویسلی اگر آپ لوگوں کا سامان زیادہ ہے، آپ زیادہ کباب اور یا یہ پیزا ٹوسٹ بنانا چاہ رہے ہیں پوٹیٹو کے، دین آپ اس کے اندر مٹیریل مزید ایڈ کر سکتے ہیں آلو کی مقدار کو دیکھتے ہوئے۔ اب جو ہمارا مین انگریڈینٹ ہے اس کے اندر، سیکنڈ مین انگریڈینٹ، وہ ہے چیز۔ میں نے یہاں پہ موزریلا چیز کے سلائسز لی ہیں، اور مزید میں اس کو کیوب شیپ میں کٹ کر رہی ہوں کیونکہ ایزیلی ان کی فلنگ ہو سکے۔ آپ لوگ بھی موزریلا چیز لے لیں کیونکہ یہ موسٹلی تقریباً لچک کے لیے اور اچھے سی خوشبو فلیور کے لیے یہی یوز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ چیڈر بھی کوئی سی بھی چیز ڈال سکتے ہیں، برگر چیز، چیڈر چیز۔ تو پہلے آپ تھوڑا سا مٹیریل لیں گے، دین اندر چیز ایڈ کریں گے، اور اس کے اوپر پھر سے مٹیریل رکھ کے اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے، اور یہ پیزا ٹوسٹ پوٹیٹو کے ریڈی ہیں۔ آئل گرم کریں اور اس کو اس کے اندر فرائی کر لیں۔ جب 4 سے 5 منٹ ایک سائڈ پہ گزر جائیں گے، آنچ میڈیم رکھیے گا، دین آپ اس کو ہلکا سا ہلا کے دین پلٹیں۔ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے بھی نیچے بیس پہ نہیں چپکیں گے جس طرح سے میرے نہیں چپکے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آلو اچھے سے ڈرائی کر لینے ہیں، ان کا پانی نکال لینا ہے۔ اگر پانی رہے گا نچوڑتے ہوئے تو یہ کھل سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ اچھے سے فرائی کرتے جائیں، 4-5 منٹ ایک سائڈ پہ دیں، دین پلٹیں، اور اب اس کو بہت ہی اچھا پیارا سا کلر آ چکا ہے۔ دین میں اس کو نکال لوں گی پلیٹ میں، اور جیسے ہی سب ریڈی ہو جائیں گے تو آپ اس کو پلیٹ میں ڈالتے جائیں، اور بہت ہی جلدی یہ سنیکس ریڈی ہو جاتے ہیں، بالکل 5 سے 10 منٹ میں جیسے فرائز بنتے ہیں۔ تو اس کو آپ کیچپ کے ساتھ سرو کریں، کسی چٹنی کے ساتھ سرو کر لیں، جیسے آپ لوگ کا دل کرے، شام کی چائے کے ساتھ بنا لیں۔ تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور اپنا بہت زیادہ پیار دیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ تو اس طرح سے اب میں آپ لوگ کو اس کا ٹیکسچر اندر سے بھی دکھا دیتی ہوں، دس ون، کہ یہ کتنے مزے کے سافٹ چیزی سے بنے ہیں۔ بچے ویسے بھی چیز لائک کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے بھی لائک کر رہے ہوتے ہیں، بٹ اگر آپ لوگ چیز اسکپ کرنا چاہیں یا کوئی ایشو ہے، کوئی نہیں کھا سکتا، تو آپ وہ بھی اسکپ کر سکتے ہیں، اور اس کو سمپلی ایسے بھی بنا سکتے ہیں وداؤٹ چیز کے، بٹ چیز کے ساتھ ٹرائی کیجیے گا اور بھی مزے کا فلیور رہے گا۔ اور یہاں تقریباً میں نے آپ کو ان سب کی اوپننگ دکھا دی ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔